آیتیں 14واں پارہ سورہ ہجر آیت نمبر 45 سے مضمون شروع ہو رہا ہے. یہاں سے سامنے پیش کر دیا ہوا ہے وہ انجام ان کا ہو جائز نہیں ہے سوائے اللہ کے انسانوں کے لیے. قسم کھا سکتے ہیں کیونکہ جب بندہ قسم کھانا چاہتا ہے تو جس کی عظمت دل میں سب سے زیادہ ہوتی قسم کھاتا ہے اور وہ اللہ کے ذات. لیکن جب اللہ قسم کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھا کر صرف عظمت ظاہر نہیں کرتے بلکہ اس کے ذریعے سے ایک معنوں میں دلیل اور ثبوت پیش کرتے. آپ کی حیات کی قسم ہے کہ آپ کی حیات بتا دے گی کہ ان کا انجام اور ان کا انجام یکساں ہوا, یعنی آپ اپنے عمر میں اس کو دیکھ لیں گے. تو اس پر عمر کی قسم کیوں کھائی, حیات کی قسم کیوں کھائی, آپ کی جان کی قسم کیوں کھائی, تاکہ معلوم ہو جائے کہ اسی حیات میں ان کا انجام آپ کو دکھائی دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اللہ نے کھایا پورے قرآن کریم میں اور حدیث کے ذخیرے میں. اللہ نے کسی اور کی حیات کی قسم نہیں کھائی. اس سے معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اور آپ کی حیات اور آپ کا وجود اتنا عظیم تھا اللہ کی نگاہ میں کہ اللہ نے آپ کے وجود کی قسم کھایا. ایک جگہ پر نہیں, کئی مقام پہ کھایا. یہاں تو آپ کی حیات کی قسم کھایا, سورہ بلد میں آپ کے ہونے کی قسم کھایا, اور مختلف آیتوں میں مختلف صفتوں کی قسم کھایا. لام رکا قسم ہے آپ کے عمر کی, امر اگر ہے تو حیات اور عمر ہے تو زندگی. لام رکا آپ کے جان کی قسم انہم لفی سکرتہم یعمہون کہ بے شک وہ لوگ البتہ اپنے نشے کے اندر مدہوش ہیں. یعمہون عامیہ کے معنی اندھا ہونا, ایسے مدہوش ہیں کہ اندھے ہیں, ان کو نظر نہیں آتا ہے کہ کس بات کا انکار کر رہے ہیں, اس کا انجام کیا ہوگا. یہ ایک آیت میں قسم کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کیا اللہ نے. اس کے بعد پھر وہی اوپر کا واقعہ بدستور جاری ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام وعدے کے مطابق بستی چھوڑ کر نکل گئے, اور جیسے صبح صبح سورج شروع ہونے والا تھا کہ اللہ کے عذاب نے آ پکڑا. فاخذتهم الصیحۃ مشرقین, پکڑ لیا ان کو سورج نکلتے نکلتے آواز سخت نے. الصیحہ, الصیحہ کے معنی ایسی آواز جو دل کو ہلا کر مردہ کر دے, دلدوز آواز, ایسی آواز کو الصیحہ کہتے ہیں. سورہ یاسین میں یہ آواز کا ذکر بار بار آ چکا ہے. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون. جبریل کی ایک آواز میں پورا شہر ان کا کیا گزرا. وہی اب جبریل کی آواز یہاں آئی ہے اور سورج نکلتا ہے اور پوری قوم مدہوشی میں پڑی ہوئی ہے. اس سخت آواز نے کیا کیا, ان کو پکڑ لیا, سخت آواز کا عذاب آیا. اس کے بعد اللہ کی طرف سے پتھراؤ آیا. پتھراؤ کے بعد آخر میں ان کی بستی زمین سے اٹھا کر اوپر لے گیا جبریل اور پلٹا دیا اوپر سے. 3 عذاب آیا بیک وقت میں, پہلے صیحہ, اس کے بعد پتھراؤ, اس کے بعد اس کو اوپر سے نیچے کر دینا. بعض دوسری روایتوں کے مطابق یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے پہلے آواز دلدوز آئی, پھر بستی کو پلٹا گیا, پھر جو باقی آخری بچ گئے تھے اس کو پتھراؤ کیا گیا. پتھراؤ کا ذکر بعد میں آیا اسی آیت میں. دیکھیے الفاظ فاخرتهم الصیحۃ مشرقین, پھر پکڑا ان کو دلدوز آواز نے صبح صبح. مشرقین مشرق سے بنا ہے, اور مشرق کہتے ہیں طلوع ہونے کی جگہ, اور مشرق کہتے ہیں طلوع صبح ہونے کا, سورج کے طلوع ہونے کے وقت کو کہتے ہیں مشرق. شرقہ بمانا چمکا, سورج کے چمکنے کے وقت میں. ادھر سورج نکل رہا ہے, ادھر صیحہ نے آ کے ان کو پکڑ لیا. فجعلنا عالیہا سافلہا, پھر کر دیا ہم نے اس کے عالیہ کو سافلہ. سافلہ مانے نچلا کر دیا. نچلا کس کو کیا, جو اب تک عالیہ تھا, یعنی اوپر والے کو نیچا کر دیا اور نیچے والے کو اوپر کر دیا. بستی کو اٹھا کر جبریل اوپر لے گئے, اوپر لے جانے کے بعد پلٹا دیا تو اوپر کا نیچے اور نیچے کا اوپر ہو گیا. اس کے باوجود کچھ بچ گئے. وامطرنا علیہم, اور برسایا ہم نے ان کے اوپر حجارہ, پتھر. کیسا, من سجیل, کنکر کے پتھر. یہ من سجیل سورہ فیل میں آ چکا ہے. سجیل کہتے ہیں یہ عربی لفظ بنایا گیا ہے, یہ مورب ہے. سنگ گیل اس کا مادہ ہے, یعنی پتھر کے کنکر. سنگ مانے پتھر اور گل مانے مٹی, مٹی کے کنکر بازی کا. ان پتھروں کو ان پر ہم نے برسایا, اتنا برسایا کہ ان میں سے کوئی بھی اب دنیا میں باقی نہیں رہا. اس مقام کو بحر لوط کہتے ہیں, اس مقام کو بحر میت کہتے ہیں, اسی کو ڈیڈ سی کہا جا رہا ہے آج کل. اس مقام پر حکم یہ ہے کہ کبھی جانا ہو تو روتے ہوئے جاؤ, تیز گزر جاؤ, وہاں پر رکو مت, کہیں تم پر بھی ویسا عذاب نہ آ جائے جو ان پہ آیا تھا. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے. اس موقع پر کچھ لوگوں نے سستی کیا چلنے میں. آپ نے کہا تیز گزرو, روتے ہوئے گزرو, اپنے چہروں کو کپڑوں سے ڈھانپتے گزرو, کہیں وہی عذاب یہاں پھر نہ جائے جو اللہ نے بھیجا تھا. اس زمین پر اللہ کا عتاب آ چکا. اس میت کو, اس بھارے میت کو آج بھی بھارے میت کہتے ہیں, تو اس میں کوئی زندہ جانور بھی باقی نہیں ہے. اس میں کوئی میڈک, کوئی کچھوا, کوئی مچھلی زندہ آج بھی نہیں ہے. اس کا نام بھارے میت اسی بات ہے. ہمایوں نگر میں فوجی صاحب تھے, مجھ سے ملاقات ہوئی تھی 20 سال پہلے. انہوں نے کہا ہم اسی مقصد سے گئے تھے, وہاں کسی نے ہم کو ڈھکیل دیا, اسی میں دوستوں میں سے پانی کے قریب گئے تو ڈھکیل دیا. اتنی جلن ہوئی مقامات خاص پر کہ نکل کے منٹوں میں باہر آ گئے, اور اتنی جلن وہاں ہوئی کہ لگتا تھا یہ پانی نہیں کچھ اور ہے. اس میں کوئی بھی حیات بچا نہیں, وہاں پر ٹھہرنے کا رکنے کا حکم نہیں. لیکن پہلے بھی آ چکی ہے, ہر وہ چیز جو اسلام نے حرام کی ہے یہودیوں نے اسے حلال کر دیا ہے ضد میں. ہر وہ چیز جو اسلام نے مہلک بتائی ہے اس کو یہ رنگین کرتے ہیں. 2/3 اکثریت نے مردوں کی شادی مردوں سے جائز قرار دیا ہے, یہ ان کے حد ہو گئی مخالفت اسلام کی. جس قوم پر اللہ نے عذاب بھیجا تھا, آج انسانوں کا جو متحدہ پلیٹ فارم ہے 2/3 کی اکثریت سے وہاں قانون منظور کیا گیا ہے کہ شادی جائز ہے مردوں کی مردوں سے. اب بتاؤ اللہ کا غضب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا. جو جرم تھا, جو انسانیت کے واسطے مہلک مرض تھا, آج اس کو قانونی شکل دی گئی. اور وہ جگہ, وہ ڈیڈ سی جہاں پر ٹھہر کے رکنا منع کیا تھا اللہ کے نبی نے, اس کو اتنا سنوارا گیا ہے, پیسے لگائے گئے ہیں یہودیوں کی طرف سے کہ پکنک اسپاٹ بنا دیا اس کو, جاؤ وہاں دفن ہو. جتنی چیزیں اسلام نے حرام کی ہیں سب اس کی مخالفت میں آ کے تلے ہوئے ہیں. خنزیر حرام ہے, خنزیر کھلائیں گے آپ کو. ریشم حرام ہے, ریشم پہنائیں گے آپ کو. سود حرام ہے, سود کھلائیں گے آپ کو. جو چیزیں اسلام نے منع کی ہیں کیونکہ وہ انسانوں کے لیے مضر ہیں, یہ تمام ان چیزوں میں ایسی شائننگ دکھا رہے ہیں کہ وہ ظاہر کو پیش کر رہے ہیں گولڈن لباس میں, اور دنیا ان کے پیچھے دیوانہ ہو کے پھر رہی ہے. اور جب بگڑ جاتا تب روتے ہیں. جب بے حیائی کرتے ہیں تو یاد نہیں آتا اسلام, لیکن جب ایڈز میں مبتلا ہو گئے تب اسلام آیا. فائدہ کیا ہوا, اسلام یاد آیا جب ایڈز کی بیماری لگ گئی تب یاد آیا. یہ بے حیائی کا نتیجہ ہے. قرآن نے کہا جب بے حیائی کسی قوم میں ہوگی تو ایسے نئے عوامل پیدا کروں گا کہ خبر باقی ہو جائیں گے. آج دنیا میں کوئی علاج نہیں کر سکتا. کیوں, کس نے بھیجا یہ مرض جس کا قانون توڑا گیا ہے. تو آج اس بات کا جائزہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اسلام نے منع کیا ہے ان تمام نے اس کو اچھا لباس دے کر کے پیش کیا ہے تاکہ لوگ بھٹک جائیں. اس واقعے میں عبرت کس کے واسطے اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات, بے شک اس پورے واقعے میں نشانی ہے للمتوسمین. متوسم
जमा मुतवस्सिमीन। मुतवस्सिम एक अजीब व गरीब लफ्ज है, अलामत लगाने वाले, यानी जो वाक़े को देखकर अपने दिल पे एक किस्म का खास असर लेके जाने वाले हैं, उनको मुतवस्सिम कहा गया। तर्जुमा किया है अहले बसीरत के लिए, निशानियां इसके अंदर है। मुतवस्सिम वसमुन के माने अलामत, निशान लगाना। किसी घोड़े पर निशान लगा दिया, ये मेरा घोड़ा है, उस घोड़े पर निशान लगाने को वसमुन कहा जाता है। उसके वास्ते लफ्ज मुतवस्सिम आया है, यानी जो किसी वाक़े को देखकर अपने दिल में एक आहट कर ले कि मैं ये गलती नहीं करूंगा, ऐसे ही इंसान को मुतवस्सिम कहा जाता है। तो इस बेशक इस वाक़े के अंदर अहले बसीरत के लिए निशानी मौजूद है। ये वाक़या कहाँ है? व इन्नहा लबी सबीलिन मुकीम, और बेशक ये बस्तियां उसी सड़क के किनारे पर हैं जो लोग मुकीम हैं। मुकीम के माने जमे हुए हैं। आबाद सड़क पर ये बिल्कुल वाक़या लबी सड़क मौजूद है। लबी सबील, सबील माने रास्ता और लब माने किनारा, हों को भी लबी सी बात कहते हैं, ये मुंह में किनारा होता है। तो लबी सबील सड़क का किनारा, मुकीम जो बस्तियां आबाद हैं। इन नफी ज़ालिका, बेशक इसमें वाक़ई में निशानी है। जब भी कोई इंसान शाम की तरफ से, मुल्क शाम की तरफ जाता है, तो उसकी ये आबाद बस्तियों के करीब में वाक़या मौजूद है, जिसको हम बहलूत कहते हैं। इन नफी ज़ालिका आया, बेशक इसमें निशानियां मौजूद हैं लिल मुमिनीन, ईमान वालों के लिए। व इन काना अस्हाबुल ऐका लज़ालिमीन, और बेशक अस्हाबुल ऐका भी अलबत्ता ज़ालिम थे। अस्हाबुल ऐका कौन है? कौम शुआइब, उनको अस्हाबुल ऐका कहा जाता है। यहाँ से एक नया वाक़या शुरू हो रहा है, अगर रुकू होने में भी 2 आयतें बाकी हैं। इंशाअल्लाह ये वाक़या अगले हफ्ते में हम छेड़ेंगे कि अस्हाबुल ऐका का वाक़या कैसे पेश आया। सूरह हिज्र का यह आखिरी रुकू है। रुकू यहाँ से शुरू हो रहा है, 5वां रुकू खत्म होकर 6ठा रुकू शुरू हो रहा है, और तारे का भी 5वां खत्म होकर 6ठा शुरू हो रहा है। ये सूरह हिज्र का आखिरी रुकू है। सूरत के शुरू में अल्लाह ताला ने कुरान करीम की अज़मत का तज़किरा किया था, और दरमियान में कुछ कौमों की हलाकत का तज़किरा आया। अब आखिर में नतीजा यह है कि कुरान और जितनी किताबें आसमानी गुजरी हैं, उनके मानने वाले बिल आखिर कामयाब, और मुखालफत करने वालों का अंजाम खसारा। ये इस रुकू का उन्वान है। इस सिलसिले में मज़मून असल शुरू हो रहा है अस्हाबुल हिज्र से, लेकिन अस्हाबुल हिज्र से पहले अस्हाबुल ऐका का जिक्र है। अस्हाबुल ऐका से मुराद अस्हाब मदियन है। उन दोनों की तरफ हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। अस्हाब मदियन, मदियन एक शहर है, हज़रत शुआइब वहीं पर थे, उन्हीं की कौम में पैदा हुए थे। और अस्हाबुल ऐका, ऐका के माने जंगल और बन के आते हैं। मदियन से करीब एक जंगल का नाम था, वहां के रहने वालों को अस्हाबुल ऐका कहा जाता है। रूहुल मानी ने नकल किया है कि ये दोनों 2 कौमें हैं, और दोनों की तरफ हज़रत शुआइब ही को भेजा गया था। पहले एक कौम की तरफ, फिर उनकी तबाही के बाद दूसरी कौम की तरफ। ये बात जिक्र है, उन दोनों की तरफ ही हज़रत शुआइब को भेजा गया। और इन्हीं को अस्हाबुल ज़ुल्ला भी कहा गया है, क्योंकि उन पर जो अजाब आया वो छांव का अजाब था। उन्होंने समझा था कि ये धूप से बचने के लिए बादलों की छांव है, लेकिन वहां से बजाय अब्र रहमत के आग बरसी। तो इसी वास्ते उनको अस्हाबुल ज़ुल्ला भी कहा गया, अस्हाब मदियन भी कहा गया, अस्हाबुल ऐका भी कहा गया। इस आयत में उन्हीं का तज़किरा चल रहा है। व इन काना अस्हाबुल ऐका लज़ालिमीन, और अगरचे थे जंगल वाले अस्हाबुल ऐका, मदियन वाले अस्हाबुल ऐका, ऐका वाले लज़ालिमीन, ज़ालिम। इनका जुल्म क्या था, इनकी हरकतें क्या क्या थी, ये सूरह हूद में तफसील से आ चुका है कि ये रास्तों पर बैठते थे, डाका जनी करते थे, लूट मार इनका पेशा था। और जब किसी से लेते थे तो भरपूर वसूल करते थे, और जब किसी को देते थे तो उनका हक हटा कर देते थे। नाप तौल में कमी करना इनका खास मशवरा था, डंडी मारने की फितरत थी। इस तरह से अपने माल को और अपनी जान को और अपनी औलाद को अपनी ऐसी मिल्कियत समझते थे कि जहां चाहें जिस तरह चाहें खर्च करते थे, किसी वसूल के पाबंद नहीं थे। ये सब उनके खराबियों में से कुछ तस्करा। फंतक़मना मिनहुम, तो हमने उनसे इंतकाम लिया। इंतकाम ये उर्दू में इस्तेमाल है, बदला लेना, कोताहियों पर सजा देना, उनका मुआखजा करना, गिरफ्त करना। फंतक़मना मिनहुम, उनमें से जो भी इस जुर्म के मुर्तकिब थे, हमने उनसे इंतकाम लिया। अब जाहिर यह है कि अल्लाह का इंतकाम जिस कौम से होगा, भला वो कौम क्या संभल सकती है। खालिक का इंतकाम मखलूक से कोई मुकाबिल ही नहीं है। फंतक़मना मिनहुम, हमने उनसे इंतकाम लिया। इंतकाम इस वास्ते कहा कि उनके अमल का ये बदला था, इसलिए इंतकाम कहा, वरना हकीकत यह है अल्लाह को उनसे इंतकाम लेने के लिए लफ्ज़ इंतकाम बोलने की जरूरत नहीं थी। फिर हमने उनको मसल दिया। इंतकाम तो कहा जाता है जो कोई मुकाबिल में हो, लेकिन यहाँ उनकी जो सजा है उनके अमल का बदला है, बज़ाहिर ये इंतकाम हुआ उनके हक में। वरना हकीकत यह है कि अल्लाह ताला के लिए किसी कौम से इंतकाम एक इरादा काफी है, फ़अालुल लिमा युरीद, वो जो चाहता है कर गुजरता है। व इन्नहुमा लबी इमामिन मुबीन, और बेशक ये दोनों बस्तियां, अस्हाबुल ऐका भी और अस्हाब मदियन भी, दोनों बस्तियां लबी इमामिन मुबीन, रास्ते के किनारों पर खुले खुले हिस्से पर मौजूद है। ये दोनों बस्तियां, जब आदमी मुल्क शाम जाता है हिजाज से सफर करते हुए, तो लबे सड़क ये बस्तियां बिल्कुल साफ नजर आती हैं। यानी कोई ऐसा इलाका नहीं है कि इसका जानना दुश्वार है, जिसको हकीकत की तलाश है, सफर करके जाकर वहां देख सकता है कि अस्हाब मदियन का हाल कैसा हुआ। मुल्क मिस्र से हजरत मूसा निकलकर जब पहुंचते हैं तो मुल्क मदियन ही में पहुंचते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मुल्क मिस्र से मुल्क मदियन करीब है, और मुल्क मदियन में जब पहुंचे हजरत मूसा तो हजरत शुएब ने कहा तुम घबराओ मत, यहाँ फिरौन का कोई असर नहीं है, नजौत मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। इसका मतलब यह हुआ कि जो इलाका मुल्क मदियन कहलाता है वो मिस्र से बिल्कुल अलग थलग है, उसी को मुल्क शाम कहा गया। तो ये दोनों बस्तियां वहीं पर मौजूद हैं। वलक़द कज़्ज़ब अस्हाबुल हिज्रिल मुरसलीन, और अलबत्ता तहक़ीक़ झुटलाया अस्हाब हिज्र ने। छोटा सा इलाका है, और ये इलाका भी इसी वास्ते बयान किया गया है। ये भी मुल्क शाम के जाते हुए रास्ते में नजर आता है। अस्हाबुल हिज्र, हिज्र इलाका है, उसके रहने वालों को अस्हाबुल हिज्र कहा। हिज्र के मटके मशहूर थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मकाम पर जन्नत के बैर का तज़किरा किया, और सहाबा को समझाने के लिए कहा कि जितने बड़े हिज्र के मटके होते हैं जन्नत के बैर ऐसे होंगे, समझाने को तशबीह दिया। तो अस्हाब हिज्र एक छोटी सी बस्ती थी, और इसी मुनासिबत से इस पूरी सूरत का नाम सूरह हिज्र रखा गया। यही वो आयत है। अल मुरसलीन जमा है,
اصول یہ ہے کہ ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کا انکار ہے، جیسے ایک آیت کا انکار ساری آیتوں کا انکار ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا تھا، صالح علیہ السلام کا بھیجا جانا، ان سے امید کا وابستہ ہونا، اور ان سے یہ کہنا کہ اس پہاڑ سے اونٹنی برآمد کر دو، ہم ایمان لے آئیں گے، برآمد کر دینا، پھر اونٹنی کا حق ادا نہ کرنا، اس کی پوچھ کاٹ دینا، یہ سب پیچھے سورہ ہود میں بیان ہو چکا ہے۔ تو مرسلین میں سے انہوں نے حضرت صالح کو جھٹلایا، اور صالح کا وصول سارے رسولوں سے متفق ہے، توحید، رسالت، آخرت، تین چیزوں میں، اس لیے کسی ایک کا انکار سب کا انکار ہے۔ تو صیغہ استعمال ہوا ہے مرسلین، تمام رسولوں کو جھٹلایا ہجر والوں نے۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور دیا ہم نے ان کو ہماری نشانیاں، آتینا دیا ہم نے ان کو، یعنی ان کا مطالبہ تھا، ہم نے دکھایا۔ کیا کیا؟ ایک نہیں، آیاتنا، آیات جمع ہے، اس کا واحد آیت ہے، معنی نشانی۔ نشانی ایک نہیں دکھایا، بہت سی نشانیاں کو دکھلایا، ان میں سب سے زیادہ جو اہم تھی وہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، اللہ کی اونٹنی۔ یہ اللہ کی اونٹنی پہاڑ سے برآمد ہوئی تھی، اور یہ پہاڑ سے مطالبہ کیا تھا ان لوگوں نے کہ اے صالح، اگر تم ہمارا مطالبہ پورا کرو تو ہم تم کو نبی مان لیں گے۔ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی برآمد کرو جو گابھن ہو، جب پیدا ہو بچہ اسے، جیسے ہی پہاڑ سے نکلے پھر اس اونٹنی سے بچہ پیدا ہو، ہم تم کو رسول مان لیں گے۔ اللہ کے حکم سے اس پہاڑ سے اونٹنی برآمد ہوئی ان کی آنکھوں کے سامنے، پھر اس سے بچہ پیدا ہوا، بچہ، اور پھر اس اونٹنی کو انہوں نے اپنے لیے بوجھ سمجھا، بجائے ایمان لانے کے اس کے قتل کے در پہ ہو گئے، کیونکہ ایک دن پانی پینے کی باری پوری قوم کی تھی، ایک دن اس کی باری تھی، ان کو تکلیف ہوئی۔ سورہ ہود میں یہ واقعہ آیا، سورہ الشمس میں آیا، سورہ شعراء میں آئے گا، اور بھی کئی مقام پر یہ واقعہ آ چکا۔ اس اونٹنی کو پھر اس اونٹنی کے ذریعے کئی معجزات تھے، خود اونٹنی گابھن پیدا ہونا، پہاڑ سے نکلنا، اس سے بچہ پیدا ہونا، پوری قوم کے حصے کا تنہا پانی پی جانا، اس ایک نشانی میں نشانیاں کہی ہیں۔ فکانوا عنہا معرضین، بس وہ تھے اس سے اعراض کرنے والے۔ معرض، اعراض کرنا، گردن پھیر لینا۔ عارض، عرضہ کے معنی آتے ہیں جو چیز سامنے پیش آئے، عرضی کہتے ہیں درخواست کو، پیشی، عرضی درخواست۔ عارض کے معنی کلے کے آتے ہیں، اور یہ اعراض کرنا کے معنی کلے کو ان سے پھیر لینا، گردن مروڑ کے چڑھا کر لینا اپنے آپ کو، یہ اعراض ہے۔ تمام نشانیاں دیکھ کر بجائے مان لینے کے انہوں نے کیا کیا؟ اپنی گردن کو مروڑ کر اعراض کا اظہار کیا۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور یہ لوگ تھے تراشتے تھے پہاڑوں کو گھر، آمینین، پورے امن اور سکون کے ساتھ۔ یہ پہاڑوں کو خود تراشتے تھے، کیونکہ مکان بنائیں گے تو بنانے میں، اس کی تعمیر میں مضبوطی کا خدشہ رہے گا۔ یہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر غار بناتے تھے کہ ان پہاڑوں کو کوئی توڑ نہیں سکتا، کوئی ہلا نہیں سکتا، کوئی اس میں آ نہیں سکتا، بڑی مضبوطی کے ساتھ، بڑی ماہرانہ انداز میں ان کو تراشتے تھے۔ ینحتون، نحیتا کے معنی تراشنا، سنگ تراش، اپنے فن سے جو پہاڑوں کو تراشتا ہے اس کو ینحتون کہا۔ وکانوا ینحتون، نحیتا ینحتو کے معنی آتے ہیں تراشنا، من الجبال، بڑے بڑے پہاڑوں کو، بیوتن، گھر بنانے کی نیت سے، آمینین، پورے امن کے ساتھ۔ وکانوا ینحتون من الجبال بیوتن آمینین، اور وہ تراش دیتے پہاڑوں کو بطور گھر بنانے کے بڑے امن کے ساتھ۔ اتنا سکون ہے ان کو، پیغمبر کو نہیں مانا، نشانیوں کو نہیں مانا، پہاڑوں میں مکان بنا کر سکون سے ہوادار مکان بیٹھے ہوئے، بظاہر ان کو امن ہے، چین ہے، کوئی تکلیف کا اندیشہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اتنی مضبوط قوم کو، اتنے مضبوط مکان میں، اتنے امن کی جگہ میں ہم نے کیسا پکڑا؟ بالکل صبح صبح سوتے ہوئے۔ فاخذتهم الصيحة مصبحين، تو اخذتهم، پکڑا ان کو، کس نے؟ الصيحة، صيحہ کے معنی آواز، سخت آواز، دلدوز آواز، دل کو ہلا دینے والی آواز کو الصيحہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں صيحہ کا لفظ کثرت سے استعمال ہوا ہے، کثرت۔ ایک دفعہ الصيحہ کو یاد کر لو تو ہر جگہ یاد نہیں کرنا پڑے گا۔ صيحہ کے معنی ایسی آواز جو انسان کی برداشت سے باہر ہو اور یہ جان کھو بیٹھے، مر جائے۔ سورہ یاسین میں شہر انطاکیہ کا ذکر کیا ہے اللہ نے، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، نہیں تھی وہ مگر ایک آواز جبریل کی، پورا شہر بجھ گیا۔ فاذا هم خامدون، خمود کے معنی جیسے آگ بجھ جاتی ہے اور راکھ بچتی ہے، ایسے سب مر گئے۔ تو ایسی آواز کو صیحہ کہتے ہیں۔ کب یہ واقعہ پیش آیا؟ مصبحین، صبح صبح، بالکل صبح صبح، یہ بالکل امن کے ساتھ اپنے گھروں میں چین سے سو رہے ہیں، اور ایسی آواز آئی کہ وہیں رہ گئے۔ اب ان کے مضبوط مکان، ان کی کمائی اور ان کا فن سنگ تراشی اور ان کا کمال اور مہارت، کوئی چیز کام میں آئی؟ سوال کا جواب دیا ہے، فما اغنی عنہم، نہیں کام میں آیا ان کے، ما کانوا یکسبون، جو وہ کمایا کرتے تھے، ان کا کسب، ان کی کمائی، ان کے کرتوت، ان کی فن مہارت، کوئی چیز ان کے کام میں نہیں آئی، بستر میں پکڑ لیے گئے۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، اس آیت میں سبق یہ ہے کہ کوئی اپنی کمائی پر، اپنے فن پر، اپنے قدرت پر، اپنے شجاعت پر، اپنے دوستانے پر، اپنی کسی فوج پر کوئی کام میں آنے کی امید نہ رکھے۔ جب اللہ کی حفاظت کا پرہ اٹھ جائے گا تو کوئی کام میں نہیں آئے گا۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعه لاتيه فاصفح الصفح الجميل، اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور کفار قریش کو سنایا گیا ہے کہ ہم نے زمین کو اور آسمان کو پیدا نہیں کیا گیا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان کو بھی، مگر حق کے ساتھ، یعنی مصلحت کے ساتھ، ضرورت کے ساتھ، بڑی دانش مندی کے ساتھ۔ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز کو ہم نے ایک بہترین مصلحت سے پیدا کیا ہے، اس میں ہر چیز میں فائدہ ہے۔ اب آپ کسی چیز کی تخلیق پر اگر سمجھ میں نہ آئے تو یہ کیوں پیدا کیا، اس کا کیا مقصد تھا، اس کی ضرورت نہیں تھی، یہ استدلال کرنے کی حاجت نہیں۔ ان سب کا خالق حکیم ہے، اور حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ نے واضح کیا کہ زمین کی تخلیق، آسمان کی تخلیق، ان دونوں کے درمیان کی چیزیں سب الا بالحق، حق کے ساتھ ہم نے پیدا کی۔ کم سے کم یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اتنے بڑے عالم کو بنانے والا کوئی تو ہے، اتنے مضبوط کارخانے کو چلانے والا کتنا مضبوط ہوگا، اتنے بہترین نظام پر قادر خود کتنا قدیر ہوگا، جس نے ہمارے واسطے اتنے اچھے انتظامات کیے ہیں، اس کے وعدے کے مطابق اس کا آئندہ انتظام اور کتنا اچھا ہوگا۔
جس طرح ماں کے پیٹ میں چھوٹے بچے کو سمجھایا جائے کہ میاں تم جس گھر میں ہو اس سے باہر نکل کر اس کا لاکھوں گنا بڑا مکان ملے گا، تو کہے گا میاں یہی ٹھیک ہے، تم باہر کی بات غلط کرتے ہو، کس نے دیکھا، کون باہر جا کے واپس آیا؟ اس ماں کے پیٹ میں بچے کو یقین نہیں آئے گا، مگر باہر آ کر دیکھے گا دنیا واقعی اس سے بہت بڑی ہے۔ ایسے ہی اگر یہاں کے انسانوں سے کہا جائے کہ قبر میں تمہارے اس کائنات سے 10 گنا بڑا ملے گا، کہے گا جاؤ میاں مرنے کے بعد کون آتا واپس، سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ انسان کو سمجھانے کے لیے کہ اتنے بڑی کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کی پیدائش میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ اتنا سب کہنے کے بعد بھی اگر لوگ اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں تو اے نبی آپ ضرور سنا دیجئے وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے۔ لَآتِيَةٌ آنے والی ہے، آتیۃ اس میں فاعل ہے۔ ہمیں یاد آتا ہے ایک مناظرے میں گئے تھے ہم مولانا کے ساتھ، مولانا ابوالسمی صاحب گولڈوی دارالعلوم دیوبند کے مبلغ تھے۔ وہاں ایک صاحب نے کہا تھا قیامت آ چکی ہے، آئے گی نہیں، آ چکی ہے، اسی کا ترجمہ کرتے تھے وہ آ چکی ہے، قیامت آ چکی ہے اور ہم سب لوگ جنت میں ہیں اور یہاں کی ساری عورتیں یہ حوریں ہیں، نکاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ راجستھان میں آج سے 25-30 سال پہلے گئے تھے مناظرے میں، انہوں نے یہی آیت پیش کی تھی ان الساعۃ لآتیۃ، بے شک قیامت آ چکی ہے۔ جب بلایا گیا اسٹیج پہ ترجمہ کیا انہوں نے آتیۃ، تو کھودا پہاڑ چوہا نکلا، انہیں عربی نہیں آتی تھی، ترجمہ کر رہے ہیں قیامت آ چکی ہے، عربی ہی نہیں معلوم، آتیۃ کیا ہے نہیں معلوم، اس میں فاعل ہے نہیں معلوم، پاسٹ ٹینس ہے نہیں معلوم، پریزنٹ ٹینس ہے نہیں معلوم، یہ ہے کیا آخر، عربیت کا نام ہی نہیں معلوم۔ تقریباً باطل فرقوں کا یہی حال ہے، ان کو قرآن کریم کی عربیت نہیں معلوم ہے، آپ بھی چیک کر لو، بھٹکے ہوئے کچھ تھوڑی موڑی باتیں کر کے لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں۔ تقریباً باطل فرقوں کا یہ حال ہے کہ وہ صحیح عربیت سے واقف نہیں آج بھی، اور اگر آپ ان سے کہہ دیں کہ برائے مہربانی ایک رکوع صحیح تلاوت کر دو پہلے، تب بات کریں گے، قصہ ختم ہو جائے گا۔ ایک رکوع نازلہ پڑھنے پر قادر نہیں ہے باطل فرقے، تقریباً میں نے چیک کیا، جب بھی میرے پاس آتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ایک رکوع تلاوت پورے غائب، یعنی ایک رکوع صحیح پڑھنے کے قابل نہیں ہے لوگ، لیکن زبان سے زبان ہٹتی نہیں۔ تو انہوں نے ترجمہ ایسا کیا تو مجھے یاد آیا، نہیں قیامت آنے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تب یہی حکم تھا آنے والی ہے، اور آج بھی ترجمہ اس کا ہی ہوگا آنے والی ہے۔ ہم کو طویل دکھائی دیتا ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں تم کو طویل نظر آتا ہوگا، ہم کو قریب نظر آتا ہے۔ تم دوسروں کی قیامت کو لمبا دیکھتے ہو، اپنی قیامت کب آئے گی وہ دیکھو، اب بولو دور ہے کہ قریب ہے؟ دوسروں کی قیامت تو لمبی دکھائی دیتی ہوگی، تمہاری قیامت تم سے قریب ہے کہ دور ہے؟ بولو ذرا۔ اور تمہاری قیامت کیا ہے؟ موت آئی قیامت شروع، من مات فقد قامت قیامت، جو مرا قیامت شروع، حساب کتاب جاری۔ اب بولو تمہاری موت کب ہے؟ کوئی کہے گا آج ہے، نہیں میری 10 سال کے بعد ہے، بولتا میری 20 سال کے بعد ہے، کوئی تیار نہیں بولے کہ مجھے قیامت کرے۔ ارے بھائی میری موت کب آئے گی؟ کبھی کوئی پوچھا نہیں پوچھا، دوسروں کی موت کی فکر ہے، اپنی موت کی فکر نہیں ہے۔ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، فَاصْفَحْ کے معنی آتے ہیں درگزر کرنا، اعراض کر جانا۔ آپ ان کی بحثوں میں الجھ کر اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے ان سے اعراض کر جاؤ، ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ۔ اور ساتھ ساتھ جمیل کا لفظ ہے، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، ایسا اعراض کرو کہ جس میں خوبصورتی ہو، بے ڈھنگا پن نہ ہو، بھونڈا پن نہ ہو، بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان سے درگزر کر جاؤ، ان سے علیحدہ ہو جاؤ۔ یعنی کوئی شکوہ شکایت کیے بغیر، کوئی طنز کیے بغیر، بس اپنے کام کیے جاؤ اور ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب وہی خلاق، خلاق مبالغہ ہے، خالق اس میں فاعل ہے، اور خلاق بہت پیدا کرنے والا، جیسے قوال ہم کہتے ہیں مبالغہ ہے۔ قوال قائل سے بنا ہے، قائل قول، ایک بات کہنے والا بار بار ریپیٹ کرتا ہے تو وہ قوال بنتا ہے۔ جب تک وہ ایک مصرے کو 100 بار نہیں کہے گا قوال اسے کون کہے گا؟ کوئی نہیں کہے گا قوال۔ تو خالق کے معنی پیدا کرنے والا اور خلاق کے معنی بہت پیدا کرنے والا، ہر چیز اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، ہر مخلوق کا وہی خالق ہے۔ کوئی ایسی تخلیق بتا دو کہ جس کی تخلیق کسی اور نے کی ہو۔ قل ارونی ماذا خلقوا، اللہ نے کہا ان سے کہو کہ ذرا مجھے بھی دکھا دو کہ ان لوگوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض، زمین میں کوئی ٹکڑا پیدا کیا ہے تو دکھا دو مجھے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کی پارٹنرشپ آسمان میں تو دکھا دو مجھے۔ ان کی شرکت تخلیق میں ہے ہی نہیں، تو ہر مخلوق کی تخلیق اللہ نے کیا ہے، اس لیے وہ خلاق ہے۔ اور صفت کیا ہے؟ العلیم، علیم بہت جاننے والا۔ اللہ گویا تخلیق کا عالم ہے، عالم اور علیم مبالغہ کا صیغہ ہے۔ جب اللہ خلاق بھی ہے اور اللہ علیم بھی ہے تو تخلیق قیامت کی اور تخلیق جنت کی اور تخلیق جہنم کی اور تخلیق محشر کی، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ جب وہ خلاق بھی ہے علیم بھی ہے، اتنی بڑی کائنات کو پیدا کر سکتا ہے، تو پھر وہی خلاق اور وہی علیم کہتا ہے کہ میں تمہارے واسطے 10 گنا بڑھا کر دینے پر قادر ہوں، کیا مشکل ہے؟ یہ اسی سوال کا جواب ہے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب وہی بہت بڑا خالق ہے، بہت بڑا عالم ہے۔ چھوٹی چیز بنا کر مثال میں دکھا کر کہے کہ میں اس سے بڑی بھی بنا سکتا ہوں، اس سے چھوٹی بھی بنا سکتا ہوں، اس میں کوئی عجیب بات تو نہیں ہے۔ آج کل گرمی کا سیزن ہے، کولر والا بناتا ہے کولر اور کہتا ہے بھائی اس سے چھوٹا بھی، اس سے بڑا بھی، اس سے اور بڑا بھی، آپ 2 سائز سے ہم بنا کے دینے کو تیار ہوں۔ یہ دنیا کی مخلوق آپ کو چھوٹی سے بڑی، بڑی سے چھوٹی بنانے پر قادر ہے۔ یہ خلاق اعظم فرماتے ہیں کہ اس کائنات سے بڑی کائنات تمہارے واسطے بناتا ہوں، تو اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ تعجب کی کون سی بات ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور تحقیق کہ ہم نے تم کو دیا 7 آیتوں کا وظیفہ، 7 آیتیں، سبعن کے معنی 7 اور من المثانی، مثانی کے معنی آتے ہیں 2 بارہ، سہ بارہ، بار بار پڑھی جانے والے کو مثانی کہتے ہیں۔ مثانی جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں ثانیہ دوبارہ، ثانیہ کے معنی دوبارہ، مرتن ثانیہ معنی دوبارہ، تو مثانیہ کے معنی جس کو دوبارہ سنا جائے، دوبارہ پڑھا جائے، یعنی بار بار پڑھا جائے۔ سورہ فاتحہ کی خصوصیت قرآن کریم میں کسی اور سورت کی خصوصیت نہیں ہے جس کو اللہ نے وظیفہ بنایا۔ تو سبع من المثانی، 7 آیتیں ایسی تھیں جو نماز میں مقرر پڑھی جاتی ہیں، پہلی رکعت میں بھی پڑھا اسی کو، پھر دوسری میں پھر پڑھا اسی کو۔ اگر وہ نفل ہے، تنہا پڑھ رہا ہے، ہر رکعت میں پڑھ رہا ہے، امام کے پیچھے ہے تو کم سے کم سن رہا ہے۔ یہی نماز میں بھی اور سری میں بھی سننا ہے، جہری میں تو آواز آئے گی اور سری میں تو آواز نہیں آئے گی، لیکن امام آپ کی طرف سے پڑھ رہا ہے، امام آپ کی طرف سے پیش کر رہا ہے۔ امام کیا ہوتا ہے؟
اللہ کے اور بندے کے درمیان واسطہ ہوتا ہے، یہ اپنی بات کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے ساری قوم کی طرف سے وہ اللہ کے سامنے، اسی لیے پیچھے والوں کو قرات کرنا فرض نہیں ہے. قرات کسی کے ہاں فرض نہیں ہے، چاروں امام کے ہاں. سورہ فاتحہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہری ہو یا سری سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے. امام مالک اور امام احمد کہتے ہیں جہری میں نہیں پڑھنا چاہیے، سری میں پڑھنا چاہیے. امام اعظم کہتے ہیں جب امام بنا لیا گیا تو امام کی قرات تمہاری قرات ہے، چاہے سری ہو چاہے جہری ہو، تمہیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، جب امام مقرر ہے تو اس کی ہر بات تمہاری بات ہے، اس کے پڑھنے سے تمہارا پڑھنا ثابت. لہذا یہ سنی جائے گی، پڑھی جائے گی، بار بار پڑھی جائے گی. اس کے پڑھنے سے پورے قرآن کریم کا خلاصہ، اس کا جوہر مستحضر ہو جاتا ہے نمازی کے دماغ میں. اس مقصد کے تحت ہمیشہ پڑھی جانے والی صورت. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب مناظرہ ہوا تو جتنے لوگ تھے اتنی باتیں کرتے تھے. حضرت نے کہا میں سب کا جواب تنہا تنہا دے نہیں سکتا، ایک آدمی کی بات ہو تو اس کا میں سوال سنوں جواب دوں. تم سب لوگ کہاں بول رہے ہیں تو میں کس کا جواب دوں؟ بہتر یہ ہے کہ تم سب لوگ کسی ایک وکیل پر متحد ہو جاؤ تو اس کی بات تمہاری بات ہوگی، ہم اس سے بات کر لیں گے، مناظرہ ہو جاتا. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. سب لوگوں نے ایک اپنا آدمی کو منتخب کر دیا کہ یہ ہمارا وکیل ہے، یہ جو بات کہے گا وہ ہماری بات ہوگی. حضرت نے کہا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، تمہارا یہ وکیل ہمارے سامنے ہے اور ہمارا وکیل اللہ کے سامنے ہے، ہم بھی وہی کہتے ہیں کہ اس کی بات ہماری بات. پورے مناظرہ حل گئے، مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ سب لوگوں کی بات کا جواب دینے کے بجائے تم نے ایک آدمی کو منتخب کیا، یہی امامت ہے کہ سب لوگوں نے ایک کو آگے بڑھایا کہ اللہ کے سامنے پیش کرو، ہم آمین بول کر تمہاری تائید کرنے کو تیار ہیں. یہی تو امامت ہے. تو عقلاً بھی گنجائش نہیں ہے. اور قرآن کریم کے سامنے روایت کو نہیں چلایا جا سکتا ہے. قرآن کریم نے واضح کیا ہے فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جو آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو. اور جو روایت ہے، روایت بہرحال روایت ہوتی ہے، وہ آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آیت میں کہا گیا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو. لہذا اب روایت کا محمد تلاش کرنا ہے کہ نہیں ہوتی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے جبکہ وہ تنہا پڑھ رہا ہو اور امام کے پیچھے ہو تو دوسری روایت کافی ہے کہ امام کی قرات تمہاری قرات ہے. یہ سورہ فاتحہ کا ذکر ہے، مسانی کے لفظ میں یہ بحث پوشیدہ ہے. اس واسطے ہم نے اس کو واضح کر دیا کہ ہم نے آپ کو ایسی آیتیں دی ہیں جو 7 آیتوں پر مشتمل ہیں اور بار بار پڑھی جاتی ہیں کیونکہ وہ مسانی ہے. ترجمہ کیا ہے وظیفہ والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم دیا. قرآن عظیم دیا، قرآن کی صفت عظیم، بڑا قرآن یا عظمت والا قرآن. لیکن درمیان میں جو واو ہے یہ کیسا واو ہے؟ واو کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے واو جمع کرنے کے لیے، مطلق جمع. ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں بار بار پڑھی جانے والی اور قرآن عظیم دیا ہے. تو اگر آپ اس واو کو اور کا معنی دیں گے تو معنی کیا ہوا؟ یہ 7 آیتیں الگ ہیں اور قرآن عظیم الگ ہے، 2 چیزیں دیا. اور ترجمہ کریں ہم نے آپ کو دی ہے 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی قرآن عظیم کے ساتھ ساتھ. تو معلوم کیا ہوا؟ قرآن عظیم ہی کا وہ حصہ. چنانچہ سورہ فاتحہ کو قرآن کریم سے خارج نہیں کیا ہے کسی نے امت میں سے، خاص طور سے سورہ فاتحہ دی ہے اور قرآن عظیم دیا ہے. تو قرآن عظیم کا ایک حصہ ہے سورہ فاتحہ. جیسے کہا جائے تنزل الملائکۃ والروح، اترتے ہیں فرشتے، خاص طور سے جبریل. فرشتہ جبریل بھی ہے لیکن الگ ذکر کیا ہے خصوصیت کے ساتھ. ایسے سورہ فاتحہ بھی قرآن کا حصہ ہے، الگ ذکر کیا ہے اس کی تخصیص کے ساتھ. اس قرآن کریم کے ساتھ سورہ فاتحہ کا ذکر الگ کیوں کیا؟ سورہ فاتحہ 2 بار نازل ہوئی، بار بار پڑھی جاتی ہے. یہ قرآن کریم کی روح ہے. پورے قرآن کریم میں جو مضامین آئے ہیں ان کا جو خلاصہ ہے اللہ نے اس کو سمیٹ دیا ہے وہ سورہ فاتحہ. اس لیے اس کو بار بار پڑھنا اور سمجھنا چاہیے. یہ کیوں کہا؟ کفار قریش کے سوالوں کا جواب یہ تھا کہ آپ ان سے دلائل سنا کر بھی وہ بات نہیں مانتے ہیں تو ان سے اعراض کر جاؤ، آپ کا رب بہت بڑا خالق ہے. ہم نے آپ کو اپنی تخلیق میں سے ایک ایسی کتاب دی ہے کہ کائنات مل کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. یہ تخلیق اور خلاق اعظم کی بہترین شاہکار کتاب ہے. اگر کوئی خلاق بنتا ہے، اگر کوئی علیم بنتا ہے تو اس کتاب کا مقابلہ کر کے 3 آیتیں لے کے آ جائے. اگر کوئی خالق اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور علم والا اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو اس جیسی 3 آیتیں پیش کر دے. لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو آپ کو کتاب دی ہے اس کتاب کا مقابلہ دنیا کی کوئی نعمت نہیں کر سکتی ہے. اس لیے ہم نے جو آپ کو نعمت دی ہے اس کی قدر کرنے کے بجائے ان کی طرف مت دیکھو جن کو ہم نے دنیا کی دولت دی ہے. آنکھیں پھاڑ کے ان کی طرف مت دیکھو کہ ہم نے ان کو کیا کیا دیا ہے، ہم نے ان کو کیوں دیا ہے وہ بھی دیکھو. ہم نے ان کو اس لیے دیا ہے تاکہ ان کی آزمائش ہو، امتحان لیا جا سکے. ان کے دل میں دنیا ہے یا اللہ کی محبت ہے، ان کو چیک کرنا مقصد ہے. دنیا اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں. دنیا کا ملنا محبوبیت کی دلیل مت سمجھو. ہم نے جو آپ کو دیا ہے یہ سب سے عظیم چیز دے دیا اور ان کو جو دیا ہے اس کی طرف آنکھیں پھاڑ کے مت دیکھو. یہ انسان کے ہر فرد کے واسطے حکم ہے. لا تمدن عینیک، لا تمدن، مد یمد کے معنی لمبا کرنا، آنکھیں پھاڑ کے دیکھنا اردو کا محاورہ ہے، اسی کا ترجمہ ہے. لا تمدن، اپنی آنکھیں اٹھا کر بھی مت دیکھ. لا تمدن عینیک، یہی لفظ بیان سورۃ طٰہٰ پارہ 16 میں انشاءاللہ آئے گا، وہاں بھی یہی معنی ہے. الی ما متعنا به، جو ہم نے ان کو سامان دیے ہیں برتنے کے لیے. دنیا دی ہے نہیں کہا، متعنا الی ما متعنا به. متعنا کے معنی وہ سامان جو ہم نے ان کو دیا ہے برتنے کے لیے، استعمال کرو پھینکو. تم کو جو سامان دیا ہے قرآن عظیم اور 7 آیتوں والی سورت، یہ استعمال کرنے کی چیز نہیں ہے. استعمال کرتے کرتے ختم ہو جائیں گے، یہ ختم نہیں ہونے والی ہے. ان کو کیا دیا ہے؟ استعمال کرو پھینکو. لہذا آپ اس نعمت کو دیکھتے رہو، ان کی طرف آنکھیں پھاڑ کے مت دیکھو کہ انہیں کیا دیا ہے. یہ سبق رسول اللہ کو بھی تھا، صحابہ کو بھی تھا، ساری امت کو بھی رہے گا. جن جن کو قرآن ملا ہے، جن جن کو قرآن کریم پر ایمان ملا ہے، ان کو دنیا کی کوئی نعمت اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اگر کسی نے قرآن کے باوجود دنیا کی کسی نعمت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو اس نے قرآن کی توہین کیا. جسے قرآن کی دولت دی گئی اس نے قرآن کے بجائے کسی اور نعمت کو اہم سمجھا اور قرآن کو غیر اہم سمجھا. تو ترمذی کی روایت ہے فضائل قرآن کے بیان میں کہ اس نے قرآن کریم کی توہین کیا. قرآن ایسی نعمت ہے جو اللہ نے حضور کو دیا، اپنے حبیب کو دیا اور ان کے چاہنے والوں کو دیا، اور ان کے بالمقابل جو کفار قریش کو دیا وہ کیا دیا؟ الی ما متعنا به ازواجا منهم. نہ پھاڑ کر دیکھو اپنی آنکھیں ان سامانوں کی طرف جو ہم نے ان کو دیا ہے، مختلف قسم کے سامان.
ازواجا منہم، ازواج کہتے ہیں جوڑے کو، اور منہم مانے ان میں سے، ان میں کے بہتوں کو کئی قسم کے جوڑے دیا ہم نے، دو دو باغ دیے، دو دو مکان دیے، دو دو گھر دیے، دو دو زمین دیے، سب جوڑے جوڑے دیے کافروں کو برتنے کے واسطے، مختلف قسم کی چیزیں ہم نے ان کو دی ہیں، آپ ان کی طرف مت دیکھو۔ کفار قریش نے اعتراض بھی کیا تھا کہ اللہ نے قرآن ایسے کو کیوں دیا جس کے پاس کھانا نہیں، باغات نہیں، مکان نہیں، سونا چاندی نہیں، ان کو کیوں دیا؟ سورہ بنی اسرائیل پارہ 15، اس کے بعد انشاءاللہ آئے گی سورہ ہجر کے بعد، سورہ نحل کے بعد اللہ نے ان کے اس اعتراض کو اٹھا کر جواب بھی دیا۔ اعتراض نقل کیا پہلے، وہ کہتے تھے رسول ہوتے تو خزانہ ہاتھ میں ہوتا، خزانہ بانٹتے، ہاتھوں میں کنگن ہوتے، کانوں میں بالیاں ہوتی، بہترین باغات ہوتے، اچھا سا مال ہوتا، سب سے عمدہ ہوتے، او یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یاکل منھا، باغات نہیں، خزانہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ متعنا بہ ازواج منہم، مختلف قسم کے سامان ہیں، استعمال کرو۔ دیکھو کوئی باغ لے کے گیا ہے قبر میں، حسین مکان بنایا، عالیشان محل بنایا، شداد کی جنت بنائی، قرآن کریم نے واضح کیا ہے کہ قارون کا خزانے والا محل تیار تھا، کوئی لے کے گیا ساتھ میں، تو کیا ہوا ان کے ہاتھ میں؟ یہ استعمال کیا، چھوڑ دیا۔ لیکن قرآن کریم پر محنت کرنے والا اپنے سینے میں رکھ کر قرآن لے کے جاتا، اس کے نام اعمال میں اس کا ایک ایک حرف اس کے عوض میں 100 نیکی درج ہو کے جاتی ہے۔ لہم اجر غیر ممنون، اللہ کا وعدہ لے کر ساتھ جاتا ہے تو ان کے واسطے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اس آیت میں بڑا پیغام ہے، اپنی آنکھیں اٹھا کر بھی مت دیکھو ان کی طرف جو ہم نے ان کو مختلف قسم کے سامان دیے ہیں، ان میں سے بہت سے لوگوں کو برتنے کے واسطے، کافر لوگوں کو برتنے کے لیے جو سامان دے رکھا ہے۔ ولا تحزن علیہم، اور ان پر حزن اور ان پر غم نہ کرو۔ کافروں نے قرآن کے بجائے دنیا کے اسباب کو ترجیح دی ہے اور اس طرح وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ان پر آپ غم مت کرو۔ ولا تحزن علیہم، ان پر غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے اوپر آپ کو ترس آئے۔ کہتے ہیں بھیڑیوں پر ترس کھانا بکریوں پر ظلم کرنا ہے۔ یہ بھیڑیے ہیں، بھیڑیوں پر ترس کھانا بکریوں پر ظلم کرنا ہے۔ علامہ سعدی نے کہا ہے ترحم بر پلنگے تیز دنداں، ستمگاری بوت برگوز فنداں، تو ان پر غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہٹ دھرم ہیں، ضدی ہیں۔ اللہ نے ان کی طرف آپ جیسے شفیق پیغمبر کو بھیجا، ایسی عظیم الشان کتاب کو بھیجا، دونوں آنکھیں دی، تقویٰ فضول عطا کیا، پھر بھی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آنے والے ہیں، ان پر غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جو آپ کے ساتھ مومنین ہیں وہ شفقت کے حقدار ہیں، محبت کے حقدار ہیں۔ وقفز جناحک للمؤمنین، وقفز جھکا دیجیے، جناحک اپنے بازو، للمؤمنین مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اپنے شفقت کے بازو کو آپ جھکا دیجیے۔ وقفز کے معنی پست کر دیجیے۔ سوچو ایمان والوں کا مقام اللہ کی نگاہ میں کتنا ہے کہ نبی پاک کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ اپنے بازو شفقت کے ساتھ جھکا دیجیے ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والا اتنا حقدار ہے اللہ کی نگاہ میں، انسان یہ بھی انسان وہ بھی۔ ایک انسان جس میں ایمان نہیں ہے اس پر آپ غم نہ کیجیے، حکم ہو رہا ہے، اور جس میں ایمان ہے وہ اے نبی آپ کی شفقت کا حقدار ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے دیکھو، ایمان صرف لا الہ الا اللہ اس کے دل میں آ گیا، اللہ کی نفی، اللہ کے غیر کی نفی کر کے اللہ کو دل میں بٹھا لیا، تو وہ شخص ایمان والا ہونے کی بنیاد پر نبی کی شفقتوں کا حقدار بن گیا۔ اور جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کو اس پر غم کھانے کی ضرورت نہیں۔ ایمان اتنی بڑی چیز ہے، ایمان سے بندہ اللہ کی رحمتوں کا اور نبی کی شفقتوں کا حقدار بنتا ہے، اور ایمان نہ ہو تو اللہ کی رحمتوں کا اور نبی کی شفقتوں کا حقدار نہیں بنتا، اور قرآن کی سفارش کا حقدار نہیں بنتا۔ ایک ہی چیز ہے وہ جو بدل دیتی ہے، تقسیم کر دیتی ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، دوسری کوئی چیز نہیں۔ خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، ہم نے تم کو پیدا کیا، تم میں سے بعض کافر ہیں بعض مومن ہیں، تیسری کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ نے یہاں سے نبی کو خطاب کیا، وقل، اور آپ کہیے، اعلان کر دیجیے، وقل انی انا النذیر المبین، اور کہہ دیجیے بے شک میں ہوں ڈرانے والا کھول کھول کر۔ میرے ذمہ کیا ہے؟ کھول کھول کے واضح کر دینا، چھپانا نہیں۔ کسی کے کان میں آواز جائے گی اس کو تکلیف ہو جائے گی، یہ سوچنا آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ کھلم کھلا حق کو واضح کر دو۔ کما انزلنا، جیسا ہم نے ان لوگوں پر عذاب نازل کیا ہے جنہوں نے حصے کر رکھے تھے آسمانی کتابوں کے۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا کہ ہم نے اتارا ان لوگوں پر جنہوں نے تقسیم کر دیا، بوٹیاں کر دی کتابوں کی، تورات کو تختیاں اس کی کھول کر اس کے الگ الگ صفحات رکھ دیے، پوری کتاب کسی کو پیش نہیں کرتے۔ آیا سوال کرنے والا، اس کا سوال سنا، اس سے پیسہ لیا، اس کے مطلب کے واسطے اس کی مرضی کا کاغذ نکالا اور پیش کر دیا، ایک کاغذ دیتے تھے، یہ دیکھو تورات میں ہے، پوری کتاب پیش نہیں کرتے تھے۔ قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا ہے تجعلونہ قراطیس، تجعلونہ قراطیس، اور قراطیس جمع ہے قرطاس، اس کا واحد ہے، اور قرطاس کہتے ہیں کاغذ کے صفحے کو۔ پورے تورات کو الگ الگ کر رکھا تھا، جو مرضی کا سوال دینا ہے جواب اس کا دیا کرتے تھے۔ ان کو اللہ نے مقتسمین کہا، یہاں پر انہوں نے تقسیم کر دیا تھا، اور جب کبھی پوری کتاب سامنے لے کے آئے تو پھنس جاتے تھے۔ ایک جوڑا زنا کیا، سزا کے واسطے فیصلہ کیا انہوں نے کہ ان کو منہ میں کالک لگا کر گدھے پر بٹھا کر شہر میں گھما کر چھوڑ دیا جائے، سنگسار نہ کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تورات لاؤ، تورات لائی گئی تو ان لوگوں نے پوری کتاب پیش کیا، اور جو دکھانا تھا کالک اوپر دکھا رہے ہیں اس کو، اور نیچے ہاتھ رکھ کے چھپا کر دیا ہے سنگسار کی سزا کو۔ حضرت کعب احبار جو یہودیوں کے عالم تھے، تورات کے حافظ تھے، اسلام میں آ چکے تھے، انہوں نے کہا کم وقت ہاتھ ہٹا یہاں سے، اور ہاتھ ہٹایا تو دیکھا اس نے لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ان کی شرارت قرآن نے کئی مقام پہ واضح کیا، تو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر رکھا تھا، اپنی مرضی کا جواب دیا کرتے تھے۔ جو لوگ پوری کتاب پیش نہیں کرتے تھے ان کو ورق ورق کر کے رکھا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے ان پر ہم نے عذاب بھیجا تھا، ہم نے ان پر بھی ایسا عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر دیا ہے جنہوں نے قرآن کریم کے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ الذین جعلوا القرآن عزین، جنہوں نے کر دیا ہے قرآن کو، قرآن سے مراد ہر آسمانی کتاب ہے عزین، اور عزین کے معنی ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، مختلف اجزاء کر دینا۔ اب سوچو جو قرآن کریم کے مختلف اجزاء کر دے، تورات کے ٹکڑے کر دے، پوری کتاب میں سے جو چیز مقصد کی وہ دکھائے باقی چھپا لے جائے، ان پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہونے کا ذکر کتنا صریح کیا۔ اب کتنے لوگ بدبخت ہیں جو قرآن کریم سے قریب ہونے نہیں دے رہے لوگوں کو، قرآن کریم سے قریب ہونے نہیں دے رہے ہیں، کسی نہ کسی بہانے سے پوری امت کو قرآن سے دور کر دیا۔
پوری امت سے قرآن کو الگ کر دیا. یہ بھی بدبختی ہے کہ انہوں نے مختلف قسم کے بہانے بنا کر قرآن کریم کے ٹکڑے تو نہیں کیا, کیونکہ اللہ نے حفاظت کا وعدہ کر رکھا ہے, تو قرآن کو ٹکڑے نہیں کر سکے ہیں, تو قرآن کے ماننے والوں کو ٹکڑے کر دیا ہے اور قرآن سے الگ کر دیا. کہا تم قرآن پڑھ نہیں سکتے, تم قرآن سمجھ نہیں سکتے, تمہارے بس کی بات نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن ہم نے تمہارے لیے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے, اور یہ سارے لوگ کہتے ہیں تمہارے بس کی بات نہیں ہے. تم کو پیدا کرنے والا وہی ہے جو کتاب کو بھیجنے والا, اس کا دعویٰ یہ ہے کہ کتاب تمہارے لیے ہم نے آسان پیدا کی ہے, اور ساری قوم مل کر کیا بولتی ہے تمہارے بس کی بات نہیں ہے. انہوں نے قرآن کے ٹکڑے کیے تھے, انہوں نے قرآن کے ماننے والوں کے ٹکڑے کر دیے, تقسیم کر دیا. ان آیتوں میں اللہ کا جلال دیکھو, کما انزلنا علی المقتسمین, جیسا کہ نازل کیا ہم نے تقسیم کرنے والوں پر, الذین جعلوا القرآن عزین, جنہوں نے کر دیا ہے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے. فوربک لنسألنہم اجمعین, سو تیرے رب کی قسم ہے ہم ان سے ضرور پوچھیں گے. اللہ جب قسم کھاتے ہیں اور قسم میں بھی اپنی قسم کھاتے ہیں, فوربک, سو تیرے رب کی قسم ہے. یہاں ربک میں جو کاف زبر کا ہے تیرے, اس سے مراد ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے رب کی قسم ہے, یعنی اللہ کی قسم کھا رہے ہیں. اور اس کا جواب کیا ہے, جواب قسم کیا ہے, لنسألنہم اجمعین, ہم ان سے ضرور پوچھیں گے. کس چیز کے بارے میں, اما کانوا یعملون, جو وہ کرتے تھے, قرآن کو چھپانا, قرآن میں ملانا, قرآن کے معنی کو بدلنا, قرآن کے ٹکڑے کرنا, قرآن سے لوگوں کو دور کرنا, قرآن سے لوگوں کو محروم کرنا, قرآن تک نہ پہنچنے دینا, قرآن کا پیغام چھپا دینا اور دبا دینا. یہ سب ان کی حرکتیں ہیں. اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ ہم ان سے ضرور پوچھیں گے. اس آیت کا صریح مطلب نکلتا ہے یہ کہ قرآن کریم کے ساتھ حق تلفی اللہ کو برداشت نہیں ہے. اللہ کو حق تلفی اللہ کی کتاب کے ساتھ برداشت نہیں ہے, اس لیے قرآن کریم کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنا, ان کے احکام کو بدلنا نہیں, دنیا کے لیے ان کو بیچنا نہیں, دنیا کی خاطر ان میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. قرآن کریم کو حق دیا اللہ نے کہ جو گتوں سے پیش کیا جائے. اور یہ حکم کس کو دیا, اللہ ٹکڑا بہت سخت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا ہم نے جو آپ کو حکم دیا ہے اس کو علل اعلان کھول کر سنا دو, کسی سے کوئی خوف آنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم بس ہیں تمہارے لیے. کس قدر سخت لب و لہجہ ہے اللہ کا. یہاں سے پیغام بتا دیا کہ قرآن کریم کے اجزا کرنا, ٹکڑے کرنا, اور قرآن کریم کے احکامات میں تغیر کرنا. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی قرآن سننے مت جاؤ, انہوں نے قرآن بدل دیا, قرآن کے معنی بدل دیا. یہ بھی ایک چال ہے شیطان کی. قرآن کے بدلنے والے دنیا میں پیدا نہیں ہوئے ہیں. قرآن کا اعلان ہے ہماری کتاب کے محافظ ہم ہیں, اسے کوئی بدل نہیں سکتا. اور امت کا اجماع ہے قرآن صرف لفظوں کا نام نہیں ہے, قرآن لفظ اور معنی دونوں کا مجموعہ ہے, اور معنی وہ ہے جو حضور نے بتائے ہیں جن کا نام حدیث ہے. جس طرح قرآن کے الفاظ کے تحفظ کا وعدہ ہے, معنی کے تحفظ کا وعدہ ہے, اور حدیث کا بھی وعدہ اللہ نے کیا ہے اسی معنی میں. اب مجھے بتاؤ ہم دنیا کے سارے انسان مل کر کیا کیا بدلیں گے, کیسا بدلیں گے؟ قرآن کریم تو موجود ہے, اس میں تو اگر ذرا تغیر ہوا تو ہزاروں حافظ بول چھیننے کو تیار ہے. ایک لفظ میں زبر اور زیر میں غلطی ہو تو سینکڑوں آوازیں آ جائیں گی. تو آپ لفظوں کو تو محسوس کر رہے ہیں, ان لفظوں کو حل کرنے کے لیے حدیث میں آؤ, لغات میں آؤ, اہل عرب کی زبان دیکھو, سب تو سامنے موجود ہے. یہ فرار ہے اور لوگوں کو بدکانے کی بات ہے. قرآن کریم سے بھٹکانے والے, قرآن کریم کے ٹکڑا کرنے والے, دونوں ایک ہی گروہ کے آدمی ہیں. قرآن کریم کے ساتھ امت کو جوڑنا, قرآن کریم کو اتنا آسان کرنا کہ امت کا ہر فرد اپنے رب سے تعلق مضبوط کر سکے, اس کے دل میں تعلق اللہ سے قائم ہو جائے, توحید کو وہ پہچان سکے, شرک سے نفرت ہو جائے, اس کے دل میں ایمان کی محبت پیدا ہو جائے, اور آج ہزاروں سجدہ گاہیں بند ہو کر ایک سجدہ گاہ بن جائے. یہ قرآن کریم سے ہی ہو سکتا ہے. قرآن کریم سے لوگ قریب کیوں نہیں آنے دیتے ہیں؟ کیونکہ دروازے بند ہو جائیں گے, دکانیں بند ہو جائیں گی, دنیا بند ہو جائے گی, دنیا کی تمام لذتیں جو ناجائز طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بند ہو جائیں گی. اس لیے قرآن کریم سے لوگ امت سے دور کر رہے ہیں. قرآن نے کہا ہے قسم ہے تیرے پروردگار کی ہم ان سے ضرور ضرور بات پوچھ کریں گے, اما کانوا یعملون, ان کے کاموں کے تعلق سے جو کیا کرتے تھے. فصدع بما تؤمر, فصدع اعلان کر دیا جائے. فصدع کے معنی صاف صاف سنا دیجئے, صیغہ امر ہے, فصدع صیغہ واحد ہے, حضور مخاطب ہیں. کفار قریش کے درمیان, یہودیوں کے درمیان, عیسائیوں کے درمیان, ساری اقوام کے درمیان فصدع اعلان کر دو. کس چیز کا؟ بما تؤمر, جس کا آپ کو حکم دیا گیا. کس کا حکم دیا گیا ہے؟ ہر نبی کو اللہ نے ایک ہی حکم دیا ہے, لا الہ الا اللہ, کہہ لو, دل کی گہرائیوں سے کامیاب ہو جاؤ گے. یہ ہے اعلان. سارے معبودوں کا انکار کرو, ایک معبود کا اقرار کر لو, کامیاب ہو جاؤ گے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہہ لو, صرف زبان سے نہیں دل کی گہرائیوں سے, کامیاب ہو جاؤ گے. فصدع بما تؤمر, اعلان کر دو جس کا صاف صاف حکم دیا گیا ہے. واعرض عن المشرکین, اور مشرکوں کی پرواہ مت کیجیے, ان سے اعراض کر جاؤ, ان کی طرف دیکھو بھی مت. یعنی ہمارے اس اعلان سے مشرکوں کو تکلیف ہوگی, کافروں کو تکلیف ہوگی, فلانے کو تکلیف ہوگی, ٹھکانوں کو تکلیف ہوگی. عارض, ان کی پرواہ مت کرو, اعراض کر جاؤ. مشرکین سے اعراض کر جاؤ, ان کی پرواہ کیے بغیر حق کا اعلان کر دو. یا اللہ میں اکیلا اور اتنے بڑے گھیرے میں, اتنی بڑی کائنات میں, ہزاروں مشرکین کے درمیان میں آپ کا اعلان کر دوں جو مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے, جیسا کہ آپ نے خود کہا ہے وَأَنَّا لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. لبدا کے معنی ٹوٹ پڑنا. ایک بندہ کھڑا اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے, لگتا ہے اس پر ٹوٹ پڑیں گے. يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا, لگتا ہے جھپٹ لیں گے اس کو. ان تمام آیتوں میں جو خدشات آئے, اللہ نے اگلی آیت میں واضح کر دیا, اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ, ہم آپ کو بس ہیں, ہم آپ کو بس ہیں, ہمارے ہوتے ہوئے یہ آپ کا ایک بال بھی نہیں کر سکتے. انا, بے شک ہم, کفینا, کافی ہیں, کا آپ کے تحفظ کے لیے. انا کفینا کا المستہزئین, استہزاء کرنے والوں کے حق میں ہم آپ کے ساتھ کافی. مستہزئین, استہزاء کرنے والے, مذاق کرنے والے, ٹھٹھا کرنے والے. یہ کتنے لوگ تھے؟ سارے کفار قریش ٹھٹھے میں مشہور تھے. شارحین لکھتے ہیں کہ آپ کو تکلیف دینے میں اور آپ کے مشن کو دبانے میں اور مذاق کرنے والوں میں 5 آدمی سر فہرست تھے. سر فہرست تھے. ایک ہے عاص بن وائل سہمی, اور ایک ہے حارث بن طلال, اور تیسرا ہے ولید. اور 2 نام ہیں اسود کے. اسود 2 ہیں, ایک اسود ابن عبد المطلب اور ایک اسود ابن عبد یاغوس. یہ 5 آدمی ہیں. ان کی طرف اشارہ تھا کہ یہ آپ کا مذاق کرتے ہیں
ٹھٹھا کرتے ہیں ہم ان کے واسطے کافی ہیں. ہوا یہ تفصیلی واقعہ کا تو وقت نہیں ہے. جبریل امین نے ان پانچوں کو اللہ کے حکم سے ایک ہی وقت میں ہلاک کر دیا. صرف آواز سے جبریل کی ایک آواز ایک شہر کے واسطے کافی ہو جاتی ہے, مگر یہ 5 کے واسطے کیا حیثیت ہے؟ پورا شہر انتہا بچ گیا تھا. تو اللہ نے اپنے نبی سے آواز اعلان کیا ہے کہ ہم آپ کو بس ہیں مذاق کرنے والوں کے لیے. اور دوسری آیت میں کہا ہے الیس اللہ بکافٍ عبدہ, کیا اللہ بندے کو کافی نہیں ہے؟ اور تیسری آیت میں ہے واللہ یعصمک من الناس, لوگوں سے اللہ آپ کو بچائے گا. سورہ مائدہ کی آیت ہے, سورہ زمر کی آیت ہے, سورہ نحل پارہ 14 کی آیت ہے, کئی جگہ مضمون آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جو اللہ کی خاطر دعوت دیتا ہے, صحیح بات پیغام پہنچاتا ہے, اس کا تحفظ اللہ کے ذمہ. وہ مذاق کرنے والے کون تھے؟ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر, جو لوگ بناتے ہیں اللہ کے ساتھ کئی معبود, الہا معبود کئی اور آخر دوسرے. ایک ہے آخر, ایک ہے آخر, یاد رہے گا. آخر نہیں کہا, یہاں آخر مانے تو آخری ہوتا ہے, اور آخر کے مانے دوسرا, تیسرا, چوتھا. ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کو یہ بناتے ہیں. کتنے معبود ہیں؟ سورہ نوح پڑھ لو, وہاں 5 معبودوں کے نام بتا دیا اللہ نے. یغوث ہے, یعوق ہے, نصر ہے, سب بتوں کے نام ہیں. 360 خدا بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے بتوں کی شکل میں. جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ بہتوں کو معبود قرار دیا ہے, جتنی سجدہ گاہیں ہیں وہ سب کا سب کیا ہیں؟ مسجود ہیں. یہ سب کا سب اللہ کے مقابلے میں سجدہ گاہیں بنائی جا رہی ہیں. اللہ نے سب کے واسطے ایک ہی حکم دیا ہے, فسوف یعلمون, ان قریب وہ جان لیں گے, ان قریب وہ جان لیں گے کہ ان کا یہ سجدہ کہاں گیا, اجر ہے یا وزر ہے, نجات ہے یا بوجھ ہے. فسوف یعلمون, ان قریب جان لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی باتوں سے تکلیف ہوتی تھی, وہ لوگ طنز کرتے تھے. آج بھی داعی کو لوگ بہت طنز کرتے, آسان نہیں ہے دعوت دینا. داعی کی ذاتیات پر, داعی کے زندگی پر, داعی کے اپنی کمزوریوں پر آج بھی لوگ طنز کرتے ہیں. اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ طنز کرتے تھے, کہتے تھے یہ تو ابتر ہیں, ان کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے, اور دنیا سے جیسے سب چلے گئے یہ بھی چلے جائیں گے, ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. یہ کہا کرتے تھے. ان نشانک هو الابتر میں جواب دیا اللہ نے, آپ کا دشمن ہی نامراد ہوگا. آپ کو تو ہم نے خیر کثیر دیا ہے, آپ کی امت دنیا سے لے کر حوض کوثر تک لگاتار آپ کے ساتھ لگی رہے گی, نام و نشان ان کا مٹے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی ان کی باتوں سے. اللہ فرماتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے ان کی باتوں سے, ہمیں بھی اس کو معلوم ہے, ہم جانتے ہیں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ, اور بے شک تحقیق ہم خوب جانتے ہیں, أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ, کہ بے شک تنگ ہوتا ہے آپ کا سینہ, بِمَا يَقُولُونَ, ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں. ان کی باتوں سے آپ کے سینے میں تنگی ہے, گھٹن ہے, اضطراب ہے, بے چینی ہے, کرب ہے, یہ ہم بھی جانتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم کو خبر نہیں ہے, ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو تکلیف دی جا رہی ہے. اس تکلیف کا حد, اس تکلیف کا راستہ اور اس تکلیف کا سدباب ان سے مقابلہ نہیں ہے, تو میں نہیں ہے. یہ تو جاہل ہیں, جاہل, ان سے اعراض کا حکم ہے. اعرض عن المشرکین کہا ہے, جواب جاہلاں باشد خاموشی کہا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کہا گیا ہے. ہاں, ان کا علاج یہ نہیں ہے کہ ان کے منہ لگو. کبھی بھی داعی کو غلط سوال کرنے والوں کے منہ لگنے کا حکم نہیں دیا. اگر یہ داعی یاد نہ رکھے تو اپنی گھٹن کو دور نہیں کر سکتا. ایک ہی راستہ بتایا اللہ نے گھٹن دور کرنے کا, فرمایا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین, تسبیح بیان کرو اپنے رب کے حمد کی اور رہو سجدہ کرنے والوں میں سے. یہ گھٹن کا علاج ہے. جس کو لوگ تنگی میں ڈالتے ہوں, جس کو لوگ مضطر کرتے ہوں, جس کو لوگ پریشان کرتے ہوں, اس کے دل کی تنگی دور کرنا ہے تو کیا کرے؟ اپنے رب کی تسبیح بیان کرے. فسبح, تسبیح بیان کر, بحمدی, تعریف, رب کا, آپ کے رب کی, آپ کے رب کی تعریف میں تسبیح لو, آپ کے رب کی تحمید کی تسبیح کرو, کہو سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی العظیم. فسبح بسم ربک العظیم کا جواب کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دو لفظ جوڑتے تھے, ایک تسبیح کو, ایک تحمید کو, دونوں جوڑتے تھے. تو کہتے تھے سبحان, سبحان کے ساتھ تسبیح آ گئی, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ میں تسبیح, و بحمدہ میں, و بحمد ربک آ گیا. سبحان اللہ العظیم میں اللہ کے صفات عظیم آ گئی. یہ کثرت سے نبی پڑھا کرتے تھے. چنانچہ یہ دونوں کلمے ان کے مختلف فضائل بتائے ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. یہ 2 ٹکڑے ہیں, مشکل ہیں, دہراؤ ذرا میرے ساتھ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. اس کو رکھتے ہوئے جانا تاکہ یاد ہو جائے, اور جن کو یاد نہیں ہے ان کو یاد کرانا. فرمایا کہ یہ 2 جملے ایسے ہیں جو زبان پہ ہلکے پھلکے ہیں اور رحمان کو بہت محبوب ہیں, اور جنت سے پہلے جب نام اعمال تولے جائیں گے تو میزان عمل میں بڑے بھاری بھرکم ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. بخاری کی آخری روایت میں یہ بحث ہوتی ہے, تو اس آیت میں اشارہ اسی کی طرف ہے, فسبح بحمد ربک, اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے جاؤ, وکن من الساجدین, اور ہو جاؤ نمازیوں میں سے. ساجدین کا اشارہ کیا ہے؟ نمازیوں میں سے ہو جاؤ. اگر کوئی بے نمازی ہے تو اس کی گھٹن کبھی ختم نہیں ہوگی. وہ بے نمازی ہے تو اپنے آپ کو نبی کا اور نبی کے مشن میں رہنے کا اور نبی کے ساتھیوں میں گھلنے کا اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے. ساجدین, سجدہ کرنے والے نبی تھے, سجدہ کرنے والے ہی نبی کے اتباع کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں. سجدہ کرنے سے اعراض کرنا یہ بغاوت کرنا ہے. سجدہ کب تک کرنا, اپنے رب کی تسبیح کب تک بیان کرنا, کوئی حد ہے؟ فرمایا اللہ نے مرتے مرتے پڑھنا ہے اور پڑھتے پڑھتے مرنا ہے, چھوڑنا نہیں ہے. آگے جملہ دیکھو, وَاعْبُدْ رَبَّكَ, اور عبادت کرو اپنے رب کی, حتیٰ, یہاں تک کہ یأتیک الیقین, تمہارے پاس یقین ہی آ جائے, یقین علم آ جائے, یعنی موت آ جائے. جب تک یقین علم نہیں آتا, عین الیقین نہیں آتا, حق الیقین نہیں آتا. یقین تو آتا ہے, دیکھ لیا یقین آ گیا, لیکن آنکھوں سے دیکھ کر آئے گا تو عین الیقین ہوگا, آنکھوں سے دیکھ لیا, جیسا اس کو ماننا چاہیے ویسا مانا تو یہ حق الیقین آئے گا. اللہ فرماتے ہیں مرنے کے دن تک تمہیں پڑھتے رہنا ہے اور بندگی کرتے رہنا ہے, بستر پہ لیٹ کے یا بیٹھ کے, جس طرح بھی اللہ کے ذکر پہ قادر ہو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں تسبیح کرتے چلے جاؤ جب تک موت نہ جائے. اللہ کی یاد میں لگے رہو, یہی کامیابی کا مدار ہے. اللہ تعالی ہم کو اور سب کو, آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہاں سورت ختم ہو گئی, انشاءاللہ اس کے بعد سورہ نحل کا آغاز ہوگا.